ایک اور سوال کیا گیا ایک شخص نے، میرا ایک دوست ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں، تو ان کو جب ہم نے دفنانے کے بعد قبر پکی کر دی ان کی، تو ایک مولوی صاحب وہاں پہ بولے کہ قبر کو کبھی پکا نہیں کرنا چاہیے، کچی اینٹوں سے بنانا چاہیے، تو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ پکی اور کچی قبر کے بارے میں اب جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قبریں بنی، وہاں پتھر ہی پتھر ہے یا زمین بہت سخت ہے، وہاں تو اسی طرح ہی قبر بنانی مناسب ہے، کیونکہ وہ اینٹ سے بھی زیادہ سخت پتھر ہے اور بڑی مشکل سے کھدائی ہوتی ہے۔ اور آج تو وہاں سعودی عرب والوں نے کنکریٹ کی قبریں بنانی شروع کر دی ہیں، کیونکہ اس پہ مردے دفن ہوتے ہیں، جب کچھ عرصے بعد ہڈیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سائڈ پہ کر کے پھر نئے مردے دفن کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں چونکہ ہر نماز کے بعد کئی جنازے ہوتے ہیں، اور کئی وہاں سے جو غور کن ہیں ان سے یہ بھی سنا ہے کئی سال ہم دیکھتے ہیں قبریں، تو ان میں جو دین کی خدمت کرنے والے ان کے جسم سے سلامت نظر آتے ہیں۔ تو جہاں تک کچی اور پکی قبر کا تعلق ہے، یہ ایک ہمارے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، ادھر ٹانڈے سائڈ کی طرف ایک صاحب نے میرے قریبی تھے، ملنے والے تھے، تو وہاں میں فوتگی کے اوپر گیا تو انہوں نے قبر بنائی، اور قبر ان کو کسی نے کہا کہ کچی بنائیں، تو میں نے انہیں کہا نہیں آپ پکی قبر بنائیں۔ خیر انہوں نے پکی بنا دی، وہاں بڑی بحث شروع ہو گئی، کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ ہمیں حدیث کا حوالہ دیں۔ میں نے کہا حوالہ میں دے دوں گا آپ کو، آپ جب اپنا کوئی فوت ہوا نا تو پھر آپ کچی بنا لینا، یہ میرا قریبی ہے میں نے پکی بنوا لی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے بھی بزرگ فوت ہو گئے اور وہاں چلے گئے، انہوں نے قبر کچی بنائی۔ جب کچی بنائیں قبر اور ریتلی زمین تھی، وہ باہر سے اندر ساری گر جائے، تو کافی کھود کے قبر چوڑی ہوگی۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کچی اینٹیں لگا لو بھٹے سے لا کے، وہ بھی تو کچی ہے نا۔ خیر انہوں نے کچی اینٹیں لگا کے قبر بنا لی۔ ساتھ ہی کو 2 دن بعد بارش ہوئی، اور بارش کا پانی آس پاس جب کھڑا ہوا تو وہ جو کچی اینٹیں تھیں نا وہ گر گئیں، اوپر چونکہ پلیٹیں رکھی ہوئی تھی، اوپر مٹی تھی، وہ ساری گھر کے نیچے گر گئی۔ اب وہاں ایک عجیب سا مسئلہ سما پیدا ہوا، مجھے پھر بلوایا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا، کیا کریں؟ میں نے کہا قبر پھر دوبارہ کھود لو اور دوبارہ پکی اینٹیں بنا کے، آپ کو مسئلہ جس نے سمجھایا ہے وہ صحیح سمجھایا ہے، لیکن اس میں حکمت اور دانائی نہیں پائی گئی۔ ان مولوی صاحب کو یہ نہیں پتہ چلا کہ وہاں کے جو حالات ہیں اور یہاں کے حالات ہیں مختلف ہیں۔ یہاں ہماری میرا زمین ہے، کہیں چکنی مٹی ہے، کہیں ریتلی مٹی ہے، اور جہاں ریتلی مٹی ہے وہاں ہمارے پاس عذر ہے کہ کہیں قبر کی بے حرمتی نہ ہو جائے، قبر خراب نہ ہو جائے، تو وہاں پکی بنانے کی اجازت ہے، جائز ہے بنانا۔ اور وہاں ضد جو آپ نے کی تو آپ نے نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ اب جو حدیث پاک میں پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو مختار کل بن کے وہ آگے مسئلہ اسی طرح بیان کر دیتے ہیں۔ اسی بزرگ کے گھر میں چلا گیا، تو گھر گیا تو میں نے کہا آپ تو بہت شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے ٹائم تو اس وقت ہو گیا ہے 4 بجے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو گھڑی ہے آپ کے پاس، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر ہے، آپ تو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں نا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس دلیل ہوگی۔ اتار کے نا تو کہندا جی یہ پڑی ہوئی ہے، میں نہیں پہنوں گا۔ اس وقت میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سایہ دیکھتے تھے، تو آپ گھڑی پہنی ہوئی ہے، یہ اضافی چیز ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جو بھی نئی چیز کرے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جس جگہ پہ مجھے انہوں نے بٹھایا، نیچے بہت قیمتی ڈیکو پینٹ ہوا میرے خیال میں 1.5-2 لاکھ کا بیڈ ہوگا، اس بیڈ کے اوپر میں بیٹھا۔ تو میں نے کہا یہ بیڈ شادی کا ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے جہیز میں دیا ہے۔ تو میں نے کہا جہیز میں انہوں نے چٹائی نہیں دی کھجور کے پتوں کی؟ کہنے لگے آپ کا دل ہے کہ ہم نا چلے نظامی صاحب آپ بیٹھیں پھر کبھی بات ہوگی۔ میں نے کہا نہیں بھائی میں سیکھنے آیا ہوں آپ سے۔ اب یہ جو آپ نے لینٹر ڈالا ہوا ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، کوئی کھجور کے تنے کے شتیر تھے اور کھجور کی پتوں کی چھت تھی، کیا ہی کمال خوبصورت ٹھنڈی چھت تھی، اور نیچے 2 جہانوں کے والی تشریف فرما تھے حجرے میں، اور کتنا پیارا حجرا تھا، نہ سریا ڈالا، نہ کنکریٹ، نہ سیمٹ،
یہ جو پاک سیم اور کیا کیا نام ہوتے ہیں سیمنٹ کے، ڈنڈوت ہے اور سادی کا ہے، کئی قسم کے سیمنٹ آ گئے. کہنے لگے حضرت صاحب آج دنیا ترقی کر گئی ہے. تو میں نے کہا یہ جو کرولا بار رکھی ہوئی ہے یہاں اونٹ نہیں رکھ سکتے آپ؟ میں نے کہا جس عالم دین نے آپ کو قبر کے بارے میں مسئلہ سمجھایا ہے اس نے یہ نہیں سمجھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پنجابی اور اردو تو تھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عربی شریف بولا کرتے تھے. اللہ کی زبان اور محبوب کی زبان ایک تھی. اور پھر یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک اس درزی سے آپ نے سلائی کروائے یہ بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے. اور پھر میں ایک ایک چیز کر کے جب اسے ظاہر کی نا تو میں نے کہا مولوی صاحب سے یہ بھی مسئلہ پوچھنا کہ ان کا بدعت اور گمراہی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا کریں؟ کہنے لگے نہیں میرا دل اب چڑھ گیا ان سے، آپ مجھے نا یہ سمجھائیں. میں نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دن بدن حالات بدل رہے ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جمعہ ہوتا تھا تو ایک اذان ہوتی تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری پردہ کر گئے تو صحابہ کرام نے مل کے سوچا کہ نمازی تو اس طرح آ نہیں رہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ودعا کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے تو صبح صبح ہی لوگ آ جایا کرتے تھے. اب وہ حالات نہیں ہیں تو دوسری اذان کا بھی فیصلہ کیا. اور اس طرح کئی چیزیں عورتیں مسجد میں پڑھتی تھی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد زمانہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب غور کیا تو عورتوں کو منع کر دیا. اس طرح کے اور بھی کافی سارے معاملات ہیں. حالات کے ساتھ ساتھ، موسم کے ساتھ ساتھ بندے کو اصل چیز جو سنت ہے وہ نیت کے ساتھ، عمل کے ساتھ تعلق ہے. اور اگر ہم کہیں کہ گاڑی نہیں لینی، اونٹ کے اوپر بھی سواری کرنی ہے، سفر ہی کرنا ہے، گاڑی کے اوپر بھی سفر ہی کرنا ہے، تو اس میں بدعت کیسی؟ اور اگر بدعت ہے تو پھر یہ بدعت حسنہ ہے. اور اگر ہم زبان ہماری اور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اور ہے، ہمارا کلچر چونکہ ادھر ہے. اگر ہم ملیشیا چلے جائیں تو وہاں اور ہے، اگر سری لنکا چلے جائیں تو وہاں زبان اور ہے، اٹلی چلے جائیں وہاں زبان اور ہے، برطانیہ چلے جائیں وہاں زبان اور ہے. تو زبانیں ساری اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اصل حقیقت میں حکمت اور دانائی کے ساتھ معاشرے کو ایک جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے. اگر کہے نا کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے اور میں ہی صحیح ہوں، حدیث کو سمجھنا ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور ڈنڈا اٹھا کے قوم کو آگے لگا لینا یا شاطر بن کے قوم کو تقسیم کر دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ ہر ایک کو اس طرح کا مسئلہ بتاؤ کہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور بندے بھی خوش ہو جائیں اور وہ دین سے باغی بھی نہ ہوں یا اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ معاشرے میں وہ علیحدہ ہی نظر آئیں. اللہ تعالی ہمیں نرم دل اور نرم زبان عطا فرمائے.